بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط اور قسط نمبر 61 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 مہینے تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک کے ذخیرے ختم ہو گئے اور ناشاد کی سپاہ بھوکی مرنے لگی۔ تب اس نے فصیل پر سفید جھنڈا لہرایا۔ تھوڑی دیر بعد خندق پر پل ڈالا گیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی کرب غازی کے لشکر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے نشاد پہلوان کا پیغام دیا کہ ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے کسی آدمی کو قتل نہ کیا جائے۔ سلطان سعد خیریت سے ہے، اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو اسے ابھی یہاں بھیج دیا جائے گا۔ کرب غازی نے علم شاہ اور عامر کے مشورے سے یہ شرط منظور کی۔ نشاد پہلوان نے قلعے کے سب دروازے کھلوا دیے۔ کرب غازی کی فوج نے قلعے پر قبضہ کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان سعد سے ملاقات ہوئی۔ وہ کرب غازی، علم شاہ اور عامر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ فتح کی خوشی میں کرب غازی نے جشن منانے کا حکم دیا۔ ادھر ہیکلان کو کسی نے خبر دی کہ ناشاد پہلوان نے نہ صرف ہتھیار ڈال دیے ہیں بلکہ 2000 سپاہیوں سمیت دین ابراہیمی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہیکلان کے غم و غصہ کی حد نہ رہی۔ فوراً سکندر کے پاس 80,000 فوج کی کمک روانہ کر کے حکم دیا کہ قلعہ جلیق کوہ پر حملہ کرو اور اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لاؤ۔ سکندر نے کوچ کی تیاری کی، پھر خداوند سمراٹ کے پاس جا کر خوب رویا پیٹا اور کہنے لگا کہ اے خداوند، جس روز سے میں یہاں آیا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی رنج و غم سے فرصت نہ ملی۔ سمراٹ نے کہا، اے بے وقوف، اگر تو پہلے ہی ہم سے مشورہ کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ بہرحال تھوڑی سی تکلیف اور باقی ہے، اسے کسی نہ کسی طرح سے برداشت کر لے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عمرو عیار بھیس بدلے ہوئے وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی خداوند سمراٹ نے غل مچایا کہ لینا پکڑنا، یہ عمرو عیار ہے۔ سپاہی عمرو کو پکڑنے کے لیے دوڑے مگر وہ بھاگ نکلا۔ کہتے ہیں اس روز عمرو عیار 51 مرتبہ صورت بدل کر آیا اور ہر مرتبہ سمراٹ نے اسے پہچان کر غل مچایا۔ آخر عمرو نے ایک اور تدبیر کی۔ وہ باغ کے اس حصے میں آیا جہاں خداوند سمراٹ کے لیے باورچی کھانا پکاتا تھا۔ عمرو نے باورچی کو کسی ہیلے بہانے سے بے ہوش کیا اور ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر خود باورچی بن کر کھانا پکانے لگا۔ کھچڑی کی 357 دیگیں اور 700 پلاؤ کی دیگیں پکتی تھیں۔ ان سب میں بے ہوشی کی دوا ملائی، پھر وہ سب دیگیں سمراٹ کی بارگاہ میں بھیجی گئیں۔ عمرو عیار بھی دیگوں کے ساتھ گیا اور سبز کمبل اوڑھ کر ایک جگہ بیٹھ رہا۔ جب بارگاہ کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اور باغ میں کوئی شخص نہ رہا، تب عمرو نے دیکھا کہ سمراٹ کے بت میں سے ایک خوفناک دیو برآمد ہوا اور تمام دیگیں چٹ کر گیا۔ دیو نے اس روز شربت نہ پیا۔ کہتے ہیں اس کے لیے 700 من قند کا روزانہ شربت بنتا تھا۔ وہ یوں ہی رکھا رہا۔ جب عمرو کو یقین ہو گیا کہ اب دیو بے ہوش ہو چکا ہوگا، تب کمبل اتار کر سامنے آیا، بت کو کمر پر لادا اور بارگاہ کا دروازہ کھول کر اپنے لشکر میں چلا آیا۔ اس نے امیر حمزہ کے سامنے خداوند سمراٹ کو لے جا کر رکھ دیا اور بے ہوشی دور کرنے کا فتیلہ جلا کر سمراٹ کی ناک میں رکھا۔ اس نے چھینک مار کر آنکھیں کھول دیں اور چلا کر بولا، اے حمزہ، مجھے فوراً سجدہ کر ورنہ تیرے لشکر کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ امیر حمزہ نے لندھور کو اشارہ کیا اور کہا، بھائی لندھور، ذرا خداوند کی طبیعت تو صاف کرو، ایک گرز اس کے سر پر مارو۔ لندھور نے 25 من وزنی فولادی گرز اٹھا کر مارنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بت کے منہ سے دھواں نکلنا شروع ہوا اور پھر وہ دھواں جمع ہو کر ایک خوفناک دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ اس وقت امیر نے پہچانا کہ یہ سمراٹ دیو ہے جو کوہ کاف سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ اتنے میں دیو نے آواز دی، اے حمزہ، میں تیرے ہاتھوں کہاں کہاں بھاگتا پھرتا ہوں مگر تو میری جان نہیں چھوڑتا۔ حیران ہوں کہ تجھ سے بچنے کی کیا صورت کروں۔ خداوند سمراٹ کا یوں غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سکندر نے یہ تمام واقعہ ہیکلان کو لکھ بھیجا۔ اس نے پہلے 80,000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا۔ اس مرتبہ 1,00,000 سپاہی روانہ کیے۔ اس فوج کا سپہ سالار الکوش نام کا ایک پہلوان تھا
جاسوسوں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ سکندر کی فوج نے ڈیرے خیمے اٹھا لیے ہیں اور وہ قلعہ جلیق کوہ پر حملہ کرنے لگی ہے۔ امیر حمزہ نے بھی اپنی بارگاہ سمیٹنے کا حکم دیا اور سکندر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ روز روز کی یہ لڑائیاں ختم کر کے ہی رہیں گے، اور اگر نوشیروان نے اطاعت نہ قبول کی تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ سکندر جب عظیم فوج کے ساتھ قلعہ جلیق پر آیا تو کرب غازی علم شاہ اور عامر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اگرچہ سکندر کے مقابلے میں ان کے پاس فوج بہت کم تھی، مگر حوصلے اور ولولے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب دستور کے مطابق دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے، تب میار آد نام کا ایک سورما سکندر کی فوج میں سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ ادھر عامر میدان میں آیا، میار آد نے دوڑ کر نیزہ مارا، عامر نے تلوار سے اس کا نیزہ کاٹ ڈالا۔ اس نے جھنجھلا کر تلوار ماری، عامر نے اس کی تلوار بھی چھین لی۔ پھر میار نے گرز سے حملہ کیا، عامر نے گرز بھی چھین کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر میار نہایت کھسیانہ ہوا اور گھوڑے سے کود کر زمین پر آیا۔ عامر بھی گھوڑے سے اترا، دونوں میں داؤ پیچ ہونے لگے۔ آخر عامر نے اسے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور کہا، اے پہلوان، اگر جان عزیز رکھتا ہے تو خدائے واحد کو سجدہ کرنا قبول کر، ورنہ تیری زندگی محال ہے۔ اس نے کہا، اے عرب، یہ بات میں نے آج ہی سنی ہے۔ اگر خدائے واحد ہمارے خداوند سمرات کی طرح کسی بت میں ہوتا تو میں ضرور سجدہ کر لیتا۔ آخر عامر نے اس کو زمین پر دے مارا، اس کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں اور دوسرا سانس نہ لے سکا۔ اس روز سکندر کی فوج کے 52 پہلوان عامر کے ہاتھ سے مارے گئے۔ سکندر غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اگلے روز پھر طبلِ جنگ بجا اور اس مرتبہ شعور آد میدان میں آیا اور شیخیاں بھگارنے لگا۔ ادھر سے کرب غازی نکلا اور دیر تک جنگ کرنے کے بعد شعور کو جہنم کی طرف روانہ کیا۔ اس روز کرب نے بھی سکندر کے تقریباً 50 پہلوان تہ تیغ کیے اور اس کی بہادری کا سکہ دشمن کے دل پر بیٹھ گیا۔ تیسرے دن سکندر کا ایک اور نامی گرامی پہلوان شتران آد مقابلے کے لیے للکار رہا تھا کہ امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ آن پہنچے۔ کرب غازی علم شاہ اور عامر ان کے استقبال کو گئے۔ انہوں نے سب کو گلے سے لگایا اور جنگ کا حال دریافت کرنے لگے۔ عامر نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جب شتران کو امیر حمزہ نے دیکھا تو خود اس کے مقابلے میں جانے کا ارادہ کیا، مگر لندھور اپنا ہاتھی بڑھا کر امیر حمزہ کے سامنے آیا اور شتران کے مقابلے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امیر حمزہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اے لندھور، تمہیں خدا کے سپرد کیا، ذرا دیکھ بھال کر لڑنا، میں نے سنا ہے یہ نہایت ملون پہلوان ہے۔ لندھور اس شان سے میدان میں آیا کہ دوست دشمن سب نے بے اختیار واہ واہ کی۔ شتران نے بھی اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دل میں کہا، اس دیو کے ہاتھ سے بچنا دشوار نظر آتا ہے۔ لندھور نے ڈپٹ کر کہا، اے شتران، سوچتا کیا ہے، آگے بڑھ اور حملہ کر۔ تب شتران نے اپنا گرز سنبھالا اور 11 مرتبہ لندھور پر حملہ کیا۔ لندھور نے ہر وار اپنی ڈھال پر روکا، پھر نعرہ مار کر اپنا گرز گھمایا۔ اس کی شائیں شائیں سے شتران کا ہاتھی ڈر کر بھاگا، مگر لندھور نے بھاگنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے گرز کی ایک ہی ضرب میں شتران کا ہاتھی گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور خود شتران گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر نیچے گرا۔ امیر حمزہ نے لندھور کی اس ضرب کو دیکھ کر فرمایا، یہ حقیقت میں رستم ہند ہے۔ شتران کے مرتے ہی سکندر کا دل بیٹھ گیا اور اس نے واپسی کا طبل بجوایا۔ یہ دیکھ کر بختک نامراد تالی پیٹ پیٹ کر ناچنے لگا اور کہا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ امیر حمزہ کا روب آپ کے دل پر بیٹھ گیا ہے۔ یہ بہادروں کا شیوا نہیں ہے کہ اپنے اتنے آدمیوں کو حمزہ کے ہاتھوں فنا کرانے کے بعد یوں چپ بیٹھ جائیں۔ اس نے سکندر کو خوب ابھارا اور جوش دلایا۔ آخر دوسرے ہی روز اس نے پھر طبلِ جنگ بجوایا۔ اس مرتبہ لشکر کا سپہ سالار الکوش میدان میں نکلا۔ اس کا ڈیل ڈول ایسا تھا کہ کیا دوست اور کیا دشمن، سبھی نے تعریف کی۔ الکوش کے مقابلے میں علم شاہ نے نکلنا چاہا، مگر امیر حمزہ نے روک دیا اور کہا، اے رستم، الکوش کے مقابلے میں میں جاؤں گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ امیر اشکر دیوزات پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ الکوش نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور بولا، افسوس ہے حمزہ پر کہ میرے مقابلے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جن کے جسم پر ہڈی ہے نہ بوٹی۔ امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا، اے الکوش، تجھے ہڈی بوٹی سے کیا مطلب؟ میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے مار ڈال۔ تجھ جیسے پہلوانوں سے لڑنا میری شان کے خلاف ہے۔ الکوش نے کہا، جانتا نہیں کہ میں سکندر کی فوج کا سپہ سالار ہوں،
تو اپنی جان سلامت لے کر چلا جا اور حمزہ کو یہاں بھیج۔ اے الکوش، میرا ہی نام حمزہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ الکوش کی گھگی بند گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے امیر کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، قسم ہے خداوند سمراٹ کی، مجھے یقین نہیں آتا کہ اس قد کاٹ کا شخص حمزہ ہو سکتا ہے۔ جب الکوش کی حیرت دور ہوئی اور اسے ہوش آیا تو اس نے بڑھ کر حملہ کیا۔ امیر حمزہ اپنے گھوڑے سے کودے اور الکوش کی ٹانگیں پکڑ کر اسے بھی گھوڑے سے اتار لیا، پھر بغل میں دبا کر اپنے لشکر کی طرف چلے۔ الکوش نے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے مگر ناکام رہا۔ پھر حمزہ نے اسے پچھاڑا اور خنجر سینے پر رکھ کر پوچھا، اگر دین ابراہیمی پر ایمان لائے تو چھوڑ دوں گا۔ یا امیر، میں ایمان لاتا ہوں، الکوش نے کہا۔ امیر حمزہ نے اسے چھوڑ دیا، وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا۔ کافروں کے لشکر میں الکوش کے ایمان لانے سے اوس پڑ گئی اور حق پرستوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ الکوش نے امیر حمزہ سے کہا، یا امیر، اب میری خواہش یہ ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور سکندر کو مقابلے کے لیے للکاروں۔ امیر حمزہ نے اسے اجازت دے دی۔ جب الکوش میدان میں نمودار ہوا اور سکندر کو پکارا تو اس کے خون میں بھی حرارت پیدا ہوئی، بے شمار ہتھیار بدن پر سجا کر سامنے آیا اور کہنے لگا، اے الکوش، تجھ جیسا غدار اور نمک حرام آج تک پیدا نہ ہوا ہوگا۔ تو نے حمزہ کے ساتھ مل کر ہماری ساری عزت و آبرو خاک میں ملا دی، یہی وجہ ہے کہ میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، اور اب دیکھ کہ تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سکندر نے نیزے سے حملہ کیا۔ الکوش نے وہی نیزہ چھین کر اس زور سے مارا کہ اس نے پہلے سکندر کی ڈھال توڑی، پھر سینے کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ سکندر نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی بختک اور نوشیروان نے فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ پھر تو ایسی جنگ ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ 3 پہر کی لڑائی کے بعد کافروں کی فوج ہتھیار پھینک کر بھاگی۔ نوشیروان اور بختک بھی جانے بچا کر بھاگے اور مدائن پہنچ کر سانس لیا، لیکن امیر حمزہ جو عہد کر چکے تھے اس پر قائم رہے۔ آندھی کی رفتار سے نوشیروان کے تعاقب میں آئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نوشیروان سمجھا کہ موت آئی، بختک سے کہا کہ یہ سب کیا دھرا تیرا ہے، تو نے مجھے اس جنجال میں پھنسایا، اب تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ بختک کی گردن تن سے جدا کرے کہ خواجہ بزرج مہر بادشاہ کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے، حضور صبر سے کام لیجئے، اس بے حیا کے خون سے اپنی تلوار کو داغدار نہ کیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختک کو اشارہ کیا، وہ دوڑ کر آیا اور نوشیروان کے قدموں پہ سر رکھ کر رونے لگا۔ تب بادشاہ نے اسے معاف کیا۔ کئی دن بعد مدائن میں غل مچا کہ امیر حمزہ آتے ہیں۔ سارا شہر ان کے آنے کی خوشی میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے جھٹ پٹ شہر میں چراغاں کا انتظام کیا۔ نوشیروان خواجہ بزرج مہر کو لے کر خود امیر حمزہ کے استقبال کو آیا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ امیر نے کہا، اے بادشاہ، میرے ہاتھ چوم کر کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے؟ تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تجھے دوست دشمن کی پہچان نہیں۔ نوشیروان نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور کچھ نہ کہا۔ تب خواجہ بزرج مہر نے سب کو دعائیں دیں۔ نوشیروان نے کباد اور عامر کو گلے لگا کر پیار کیا، تمام پہلوانوں کو خلعتیں اور کرسیاں عطا کیں اور تمام رنجشیں دلوں سے دور ہو گئیں، مگر ایک شخص ابھی ایسا تھا جس کے دل میں رنج اور حسد کی آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ حمزہ اور نوشیروان کی صلح ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے گناہوں کے فہرست اتنی لمبی ہے کہ اگر حمزہ نے ترس کھا کر مجھے چھوڑ بھی دیا تو عمرو عیار ہرگز نہ چھوڑے گا۔ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ اچھے دل برے ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نامراد شخص بختک کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ امیر حمزہ اور ان کے دوستوں کی آؤ بھگت دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ عیار گلیم گوش کو اس سازش میں شریک کیا اور اس سے کہنے لگا، اگر تو کسی طرح امیر حمزہ کو قتل کر دے تو 1,00,000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دوں گا اور نوشیروان سے سفارش کر کے تمام عیاروں کا سردار بنوا دوں گا۔ عیار گلیم گوش یہ سن کر بے حد خوش ہوا، بولا، آپ فکر نہ کیجئے، حمزہ کو قتل کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آج رات ہی اس کا قصہ تمام کرتا ہوں۔ رات کو وہ امیر حمزہ کی بارگاہ میں آیا اور کھانے کے دوران میں پانی کی سرائیوں میں صفوف بے ہوشی ملا دیا۔ یہ صفوف آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا۔
رات کے پچھلے پہر بارگاہ کی محفل برخاست ہوئی۔ سب تعجب میں تھے کہ آج ایسی سخت نیند کیوں آ رہی ہے۔ غرض سب اپنے اپنے خیموں کی طرف گرتے پڑتے چلے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ امیر حمزہ تو کباد کے بستر پر جا سوئے اور کباد امیر حمزہ کے بستر پر لیٹ کر غافل ہو گیا۔ تیسرے پہر وہ موذی گلیم گوش اپنے دامن میں خنجر چھپائے امیر حمزہ کی بارگاہ میں آیا۔ دیکھا کہ امیر کمبل اوڑے بے خبر سوتے ہیں۔ گلیم گوش عیار ان کے سرہانے جا کھڑا ہوا اور خنجر اٹھایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امیر حمزہ کے بجائے شہزادہ کباد شہریار ہے۔ گلیم گوش نے خنجر اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پوری قوت سے کباد کے سینے میں گھونپ دیا۔ بیچارے کباد نے جنبش بھی نہ کی اور ختم ہو گیا۔ گلیم گوش نے اس کا سر تن سے جدا کر کے ٹوکری میں رکھا اور بختک کے مکان کی طرف بھاگا۔ وہ ابھی تک عیار کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ گلیم گوش کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دیکھ کر بختک نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا حمزہ کو قتل کر دیا؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، اس کا سر بھی اپنے ساتھ لایا ہوں، اب انعام دلوائیے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوکری میں سے کٹا ہوا سر نکالا اور بختک کے سامنے رکھ دیا۔ بختک نے چراغ کی روشنی تیز کر کے سر پر نگاہ ڈالی تو سر پیٹ کر بولا، ابے نامراد، ذرا غور سے دیکھ، یہ حمزہ نہیں شہزادہ کباد ہے۔ تو نے حمزہ کے دھوکے میں نوشیروان کے نواسے کو قتل کر دیا ہے، اب تو مارا جائے گا۔ بختک کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر گلیم گوش گرفتار ہوا تو سب راز اگل دے گا، اس لیے اسے بھی ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر خنجر نکال کر گلیم گوش کی طرف جھپٹا، مگر وہ بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہ تھا۔ بختک کی نیت بھانپ گیا اور وہی خنجر جس سے اس نے کباد کو ہلاک کیا تھا بڑی پھرتی سے بختک کے کلیجے میں اتار دیا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ بختک الٹ کر گرا اور تڑپنے لگا، اور یوں بختک اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ صبح منہ اندھیرے امیر حمزہ کے لشکر میں غل مچا کہ شہزادہ کباد کو کسی نے قتل کر دیا۔ امیر حمزہ نے بیٹے کی لاش دیکھی تو پچھاڑیں کھانے لگے۔ نوشیروان کو خبر کی گئی، وہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ عمرو عیار کبھی روتا اور کبھی قاتل کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا۔ اتنے میں چند سپاہی گلیم گوش کی گردن میں رسیاں ڈالے اور اسے مارتے پیٹتے وہاں لے آئے۔ معلوم ہوا کہ کل رات اس موذی نے بختک وزیر کو قتل کیا ہے اور بختک کے مکان میں سے شہزادہ کباد کا سر بھی برآمد ہو گیا ہے۔ تب لندھور، علم شاہ، کرب غازی اور عامر بن حمزہ تلواریں کھینچ کھینچ کر گلیم گوش کی طرف لپکے اور قریب تھا کہ اس کی تکا بوٹی ہو جائے کہ امیر حمزہ نے انہیں روکا اور کہنے لگے، اب اسے مارنے سے کیا فائدہ؟ کباد اس کے مرنے سے زندہ تو نہیں ہو سکتا، اسے رہا کر دو اور کہہ دو یہاں سے چلا جائے۔ گلیم گوش آزاد ہو کر صحرا کی طرف بھاگا، لیکن عمرو نے اس کا پیچھا کیا اور نعرہ مار کر کہا، او بدذات، اب امیر نے تجھے چھوڑ دیا، مگر میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ یہ کہہ کر کمند پھینکی۔ گلیم گوش کمند میں پھنس گیا۔ عمرو نے اسے زمین پر پچھاڑ کر بری طرح مارا اور جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ ڈالا۔ کباد کی موت نے امیر حمزہ کو بے حد نڈھال کر دیا تھا۔ سارا دن اپنے خیمے میں پڑے رہتے، کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب جاتا رہا۔ بہت دن اسی طرح گزرے، آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ مکے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے سب دوستوں کو نصیحتیں کیں اور سلطنتیں سپرد کیں۔ لندھور کو ہندوستان کی سلطنت بخشی، بہرام کو چین اور بغداد کی حکومت عطا ہوئی، علم ازدہا پیکر علم شاہ کو عنایت ہوا، طبلِ سکندری اور اشکر دیوزاد آدی پہلوان کو دیا گیا، سلطان سعد کو کباد کی جگہ تخت پر بٹھایا، مصر کا ملک مقبل وفادار کے حوالے کیا گیا۔ آخر میں عمرو عیار سے کہا، بھائی عمرو، تمہارا جی چاہے تو میرے پاس رہو، ورنہ جہاں جی چاہے چلے جاؤ، اس علاقے کی حکومت میں بخوشی تم کو عطا کر دوں گا۔ عمرو بے اختیار رو پڑا اور امیر حمزہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بولا، اے حمزہ، مجھے کسی سلطنت کی ضرورت نہیں، بس تمہارے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ عمرو کو امیر حمزہ نے اپنے ساتھ لیا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے اور بقیہ عمر خدا کی یاد میں گزار دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی آخری اور جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔